زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا۔ عبداللہ ابن سبا کی ذریت، تمہیں ہم نے کب کہا کہ ابو بکر تمہارا امام ہے؟ تم نے حسین کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہتے ہاں زیارت کی ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ حسین کی قبر کے ساتھ کوئی اور قبر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں قبریں تو دو اور بھی ہیں۔ ہم نے کہا دو قبریں اور ہیں تو پھر بتاؤ وہ قبریں کن کی ہیں؟ کہتے وہ کربلا کے شہیدوں کی قبریں ہیں، حسین کے بھائیوں کی قبریں ہیں، علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں؟ زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا۔ حسین کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ان علی کے دو لالوں کے اور حسین کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گا۔ بتائے تو کیسے بتائے؟ چونکہ جو نانا کی قبر کا نقشہ ہے وہی نواسے کی قبر کا نقشہ ہے۔ نانا کی قبر کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہیں، اور حسین کی قبر کے ساتھ بھی حسین کے بھائی ابو بکر و عمر دفن۔ یہ منظر قیامت کی صبح تک نانا کے روزے کا بھی باقی رہے گا، نواسے کے روزے کا بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ منظر بتلاتا رہے گا نانا نے بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزاری، اور حسین بھی بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزارتے۔ میں نے کہا رب کریم یہ نواسہ بھی اعلیٰ، یہ نانا بھی اعلیٰ، کائنات میں اس جیسا نواسہ بھی کوئی نہیں، اور ان کے نانا جیسا نانا بھی کوئی نہیں۔ کوئی شک نہیں دنیا میں جب کسی جگہ پر ایٹمی آلات ہوں، حساس چیزیں ہوں، یا ملک کی قیادت ہو، ایوان صدر ہو، یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی رہائش گاہ ہو، یا جناب آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کے دفاتر اور ان کی رہائش گاہیں ہوں، تو کہتے ہیں جناب وہاں پہ عام بندے کو جگہ نہیں ملتی، وہاں سے جانا پڑتا ہے تو ناکوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے تو مختلف چوکیوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، اور جو کوئی وہاں سے گزرے تو اس کی تلاشی ہوتی ہے، مسلح وہاں پہ نہیں جا سکتا، وہاں پہ جانے والا گولی اور بارود کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں پر جانے والا ہر طرح کی شناخت کروانے کے بعد پھر وہاں پہ جا سکتا ہے۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں پوری کائنات میں سب سے قیمتی ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ رب کریم جب لوگ یہاں پہ کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو بڑے بڑے سکیننگ گیٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دروازے اور چوکیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو وہاں پر بھی کوئی سکیننگ گیٹ ہے یا نہیں، وہاں پہ بھی کوئی واک تھرو گیٹ ہے یا نہیں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور تک پہنچنے کے لیے دو سکیننگ گیٹ لگے ہوئے، دو واک تھرو گیٹ لگے ہوئے، ایک گیٹ کا نام ابو بکر ہے، ایک گیٹ کا نام عمر ہے۔ وہاں سے گزرنے والے کی شناخت ہوتی ہے، جو مسکرا کے گزر جائے محمد کا غلام ہوتا ہے، جس کی پیشانی پہ بل ہو جائے اس کو اپنے باپ کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ سکیننگ گیٹ ہیں جہاں سے صرف حلالی گزرتے ہیں اور مسکرا کر گزرتے ہیں، جہاں سے گزرنے والا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بغیر پیسے دیے بھی کروا سکتا ہے۔ کہتے جناب ابو بکر صدیق سے میرا تعلق نہیں، تجھے کیا لگتا ہے ابو بکر صدیق اتنا سستا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے؟ ابو بکر آتا ہے تو حق نواز کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتا ہے ضیاء الرحمن اور اسحار القاسمی کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتے ہیں اعظم طارق اور الشیر حیدری کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں غازی اورنگزیب فاروقی کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں ایمان والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور ابو بکر ہیں ہی صرف ایمان والوں کے امام۔ جس کے دل میں ایمان ہے ابو بکر اسی کا امام ہے، جس کے دل میں ایمان نہ ہو ابو بکر اس کا امام۔ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سبا کی ذریت، تمہیں ہم نے کب کہا کہ ابو بکر تمہارا امام ہے؟ ابو بکر تو علی کا امام ہے، ابو بکر تو حسن کا امام ہے، ابو بکر حسین کا امام ہے، ابو بکر طلحہ زبیر کا امام ہے،
اور ابو بکر وہ ہے جس کو جنت یوں استقبال کرے گی کہ پاک نبی نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے جائیں گے۔